بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل میں جس کا نام ہے حقیقی تاریخی واقعہ۔ اس چینل پر انشاءاللہ العزیز آپ کو ایسے تاریخی حقیقی واقعات سنائے جائیں گے کہ اس سے پہلے آپ نے وہ نہیں سنے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں سمرقند کی فتح کا واقعہ، جو دور ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا۔ یقیناً یہ واقعہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سمرقند سے طویل سفر طے کر کے آنے والا قاسم عمر بن عبدالعزیز سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس ایک خط تھا جس میں غیر مسلم پادری نے مسلمان سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کی شکایت کی تھی۔ پادری نے لکھا، ہم نے سنا تھا مسلمان جنگ اور حملے سے پہلے قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر دعوت قبول نہ کی جائے تو جزیہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان دونوں شرائط کو قبول کرنے سے انکار کرے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا۔ ہم پر راتوں رات اچانک حملہ کر کے ہمیں مفتوح کر لیا گیا ہے۔ یہ خط سمرقند کے سب سے بڑے پادری نے سلطنت اسلامیہ کے فرما روا عمر بن عبدالعزیز کے نام لکھا تھا۔ دمشق کے لوگوں سے شہنشاہ کی قیامگاہ کا معلوم کرتے کرتے وہ قاصد ایک ایسے گھر جا پہنچا جو انتہائی معمولی اور خستہ حالت میں تھا۔ ایک شخص چھت کی دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی لپائی کر رہا تھا اور نیچے کھڑی ایک عورت گارا اٹھا کر اسے دے رہی تھی۔ جس رستے سے قاصد آیا تھا اسی رستے سے ان لوگوں کے پاس جا پہنچا جنہوں نے اسے رستہ بتایا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، میں نے تم سے اسلامی سلطنت کے بادشاہ کا پتہ پوچھا تھا، نہ کہ ایک مفلوج الحال شخص کا جس کی گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم نے تمہیں ٹھیک ہی پتہ بتایا ہے، وہی حاکم وقت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ قاصد پر مایوسی چھا گئی اور بدیری سے دوبارہ اسی گھر پر جا کر دستک دی۔ جو شخص کچھ دیر پہلے تک لپائی کر رہا تھا وہی گھر کے اندر سے نمودار ہوا۔ قاصد نے اپنا تعارف کروایا اور خط عمر بن عبدالعزیز کو دے دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے خط پڑھ کر اسی خط کی پشت پر لکھا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام۔ ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے۔ مہر لگا کر خط واپس قاصد کو دے دیا۔ سمرقند لوٹ کر قاصد نے خط کا جواب اور ملاقات کا احوال جب پادری کو سنایا تو پادری پر بھی مایوسی چھا گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے ایک عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا۔ انہیں یقین تھا کہ کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر اور کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ چنانچہ خط لے کر ڈرتے ڈرتے امیر لشکر اور حاکم وقت سمرقند کے قتیبہ بن مسلم کے پاس پہنچے۔ قتیبہ نے خط پڑھ کر فوراً ہی ایک قاضی کا تعین کر دیا جو اس کے اپنے خلاف سمرقندیوں کی شکایت سن سکے۔ قاضی نے پادری سے پوچھا، کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ پادری نے کہا، قتیبہ نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا، نہ تو اس نے ہمیں قبول اسلام کی دعوت دی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ بچار کا موقع دیا۔ قاضی نے قتیبہ کو دیکھ کر پوچھا، کیا کہتے ہو اس دعوے کے بارے میں؟ قتیبہ نے کہا، قاضی صاحب، جنگ تو ہوتی ہی فریب و دھوکہ ہے۔ سمرقند ایک عظیم ملک تھا، اس کے قرب جوار کے کمتر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا تھا، نہ ہی جزیہ دینے پر تیار ہوئے تھے، بلکہ ہمارے خلاف مقابلہ جنگ کو ترجیح دی تھی۔ سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز و شاداب اور زوراور تھی۔ ہمیں فوراً یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے ہی کو ترجیح دیں گے۔ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ قاضی نے قتیبہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، قتیبہ، میرے بات کا جواب دو،
تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت، جزیہ یا پھر جنگ کی خبر دی تھی؟ قتیبہ نے کہا نہیں قاضی صاحب، میں نے جس طرح پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ قاضی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو، اس کے بعد تو عدالت کا کوئی کام رہ ہی نہیں جاتا۔ اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت تو دی ہی عدل و انصاف کی وجہ سے ہے، نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی سے۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان اپنے ہر قسم کے املاک اور مال غنیمت چھوڑ کر سمرقند کی حدود سے باہر نکل جائیں اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہنے پائے۔ اگر دوبارہ آیا بھی تو بغیر کسی پیشگی اطلاع کے، دعوت کے اور 3 دن کی سوچ بچار کی مہلت کے بغیر نہ آیا جائے۔ پادری جو کچھ دیکھ سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ چند گھنٹے کے اندر ہی مسلمانوں کا عظیم لشکر قافلہ در قافلہ شہر کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ سمرقندیوں نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جب طاقتور فاتح قوم کمزور اور مفتوح قوم کو دوبارہ آزادی بخش دے۔ ڈلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ کیسا مذہب ہے، کیسے پیروکار ہیں، عدل کا یہ معیار، اپنوں کے خلاف ہی فیصلہ دے دیں اور طاقتور سپہ سالار اس فیصلے پر سر جھکا کر عمل بھی کر دیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس آنے کے لیے کہا اور کہا کہ یہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ کی رعایا بن کر رہنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ دیکھو دوستو، دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ کبھی رہبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایسے ہوا کرتی تھی، آج تو غیر مسلم دور کی بات، مسلمان سے مسلمان کو کوئی امان حاصل نہیں۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔